یہ کال تصویریں بڑی دور تک جانی ہے. ہاں نعرہ ذرا لگا کے سید قطب علی شاہ استور امان ہاتھ کھڑے کر کے لڑا کے اب ماحول تو بنا سکتے ہیں وہ بڑے جلسے والا. ہاں ہاتھ سے کھڑے کر کے سید قطب علی شاہ چودھری استور امان. اب میں میک حوالے کروں گا جی مختوم زادہ سید قطب علی شاہ. انشاءاللہ وقت دور نہیں جب میرا لیڈر بنے گا ایم پی اے. علی بابا علی بابا علی بابا علی بابا رانا مقبول چودھری استور امان رانا ذیشان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چودھری استور امان صاحب، رانا مقبول صاحب، رانا لیاقت نمبردار صاحب و دیگر معززین و معززین علاقہ، میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم. دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اس سردی میں، ٹھنڈ میں یہاں آپ نے کم از کم 4 گھنٹے انتظار کیا. تو یہ بھی آپ کی محبت ہے، اور جب آپ کی ایسی محبت اور اس محبت کی چمک جب ہم آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل مزید بڑا ہو جاتا ہے. تو دوستوں، میں جب 2018 کا الیکشن تھا تو میں اس گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں 695 میں جب آیا تو آپ نے میرا بہت ساتھ دیا. ظاہری بات ہے کہ 2018 کا الیکشن ایک عجیب و غریب قسم کا الیکشن تھا، اور سمجھ لیں کہ ہماری جماعت پہ، پاکستان مسلم لیگ نون پہ، ان کے تمام کینڈیڈیٹس پہ ایک مشکل وقت تھا. تو آپ دوستوں نے ہمارا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا، وہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا. تو میں اس چیز پہ بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس دور میں بھی مجھے اس گاؤں سے جتوایا تھا. اور اب ماشاءاللہ اور بھی ہمارے دوست ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا میں. اس کے علاوہ رہی بات ترقیاتی منصوبوں کی یا اس علاقے کی ترقی کی، تو اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے. جب جب پاکستان میں ترقی آئی، خوشحالی آئی، وہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں آئی. پاکستان کی معیشت مضبوط ہوئی تو صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں آئی. تو میں، جیسے کہ رانا نصیر صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ جو یہاں پہ BHU بنا، تو وہ جب میرے والد صاحب MPA تھے، انہوں نے اپنی کوشش کی اور اس میں حصہ ڈالا. باقی چودھری استور امان صاحب نے کئی اس علاقے میں جتنے ترقیاتی کام بحیثیت MNA انہوں نے کروائے ہیں، کسی MNA نے بھی نہیں کروائے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمارا ملک پچھلے 5 سالوں سے ایک اندھیر گلی میں پھنسا ہوا ہے، ایک اندھیر کنویں میں گرا ہوا ہے. وہ آپ اور ہم سب نے مل کے انشاءاللہ 8 فروری کو وہ نکالنا ہے، اس کنویں میں سے نکالنا ہے، اس اندھیرے کنویں میں سے نکالنا ہے. اور وہ ایسے ہی نکل سکے گا کہ اگر آپ لوگ سب ہمارا، جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اسی جوش و جذبے کے ساتھ 8 فروری کو شیر پہ مہرے لگائیں، چودھری استور امان صاحب کو اور مجھے کامیاب کریں، اور انشاءاللہ اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی اور یہ ملک دوبارہ اپنے اس راستے پہ چل پڑے گا جہاں پہ اسے خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. علی بابا علی بابا علی بابا.
جو ہمارے مخالفین یہاں سے بنے، تو میرا ان سے بھی مطلب ایک سوال ہے آپ سے، مطلب آپ سے بھی اور ان سے بھی، کہ انہوں نے اپنے جس دور میں وہ یہاں پہ رہے ہیں، جتنا بھی دور اقتدار تھا ان کا، وہ ان کا جو 1 سال تھا وہ ہمارے 10 سال کے برابر تھا اقتدار کے لحاظ سے. تو وہ جو یہاں پہ 2-3 سال انہوں نے حکمرانی کی، تو انہوں نے اس علاقے کو کیا دیا؟ کوئی ایسا منصوبہ جس سے عام عوام کو فائدہ پہنچا ہو، اس حلقے کی، اس علاقے کی عوام کو کوئی فائدہ پہنچا ہو؟ تو جواب ہے نہیں. یہ 100 فٹ سولنگ دے دینا، 500 فٹ دے دینا، یہ ترقی خوشحالی نہیں ہے. خوشحالی ترقی تب ہے جب آپ کوئی ایسے منصوبے لے کے آئیں جن سے آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو. کوئی سکول بنایا ہو، کوئی کالج بنایا ہو، کوئی یونیورسٹی بنائی ہو، کوئی ایسا میگا پروجیکٹ دیا ہو. تو جواب یہی ہے کہ نہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہم سے غلطی پچھلے دور میں ہوئی، ایک نااہل حکومت آئی، نااہل لوگوں کی حکومت آئی، اور آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا. جیسے کہتے ہیں نا، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام میں گلستہ کیا ہوگا. تو انہوں نے سارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، ہر شکل میں بھگت رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے، اور ایک عزم کریں کہ دن رات محنت کر کے آپ ہمیں کامیاب کروائیں گے. اسی میں ہی ہمارے ملک کی کامیابی ہے. کیونکہ جب ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، ملک خوشحالی کی جانب جائے گا، مزدور خوشحال ہوگا، کسان خوشحال ہوگا، اور آپ کے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا. تو آپ سے گزارش ہے، جس طرح آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس طرح دیتے رہیں، اور ہم ہمیشہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑے رہیں گے. دوسرا، مجھے پتہ چلا تھا یہاں آتے، جب میں یہاں پہنچا ہوں، کہ کل کسی نے یہاں پہ بتایا کہ میں کسی جگہ پہ آ رہا ہوں، جبکہ مجھے میرے علم میں یہ چیز نہ تھی. میں نے آج کا ہمارا ٹائم بنا ہوا تھا یہاں پہ جلسے کا، تو میرا کل کا وہاں پہ ٹائم بنا ہی نہیں ہوا تھا. تو کسی نے غلط بیانی کر کے وہ کوئی اکٹھ کر لیا، تو وہاں پہ جو دوست آ کے بیٹھے انہیں بہت مطلب رنج بھی پہنچا ہوگا، تکلیف بھی ہوئی ہوگی. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. شکریہ. علی بابا